10 Amazing Facts About Palestine You Didn't Know۔ فلسطین کے بارے میں 10 ایسے حقائق جو آپ نہیں جانتے۔ دوستو، فلسطین زمین کا ایک چھوٹا سا خطہ ہے جس نے مشرق وسطیٰ کی قدیم اور جدید تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، فلسطین کی تاریخ یہاں موجود متعدد بڑے مذاہب کی وجہ سے سیاسی و مذہبی تنازعات سے بھری پڑی ہے۔ دوستو، فلسطین کے زمین اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ یہ ایشیا اور براعظم افریقہ کے درمیان میں واقع ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو فلسطین کے بارے میں ایسے حقائق کے بارے میں بتایا جائے گا جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ نمبر 10، کرنٹ اسٹیٹ آف پیلسٹائن۔ دوستو، فلسطین آج بھی اپنے حق کے لیے اسرائیل سے حالت جنگ میں ہے۔ دوستو، یہ بات بھی سچ ہے کہ آج بھی کچھ یہودی فلسطین کی بستیوں میں اپنی یہودی حکومت کی مہربانیوں کی وجہ سے آباد ہیں، حالانکہ بہت سے انٹرنیشنل رائٹس کے گروپ اس بات کے سخت خلاف ہیں۔ مئی 2017 میں حماس کے رہنماؤں نے ایک دستاویز پیش کیا جس میں یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانے کے ساتھ ساتھ 1967 میں متعین کردہ سرحدوں کا استعمال کرتے ہوئے فلسطین ریاست کے قیام کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ مزید یہ کہ حماس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دوسری طرف اسرائیلی حکومت نے بھی اس قرارداد کو منظور نہیں کیا۔ تب سے لے کے آج تک ان دونوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ نمبر 9، حماس۔ دوستو، 2006 میں فلسطین کے قانون ساز انتخابات میں ایک سنی جماعت نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ دوستو، اس جماعت کا نام حماس تھا۔ جب سے یہ جماعت قیام عمل میں آئی ہے، اس نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ حماس نے اسرائیل سے کافی معرکوں میں آمنا سامنا کیا ہے، جن میں 2008 میں لڑی جانے والی جنگ آپریشن کاسٹ لیڈ، 2012 میں آپریشن پلر آف ڈیفنس، 2014 میں آپریشن پروٹیکٹیو ایج اور حالیہ دنوں میں مئی 2021 کو کی جانے والے حملے بھی شامل ہیں۔ نمبر 8، فرسٹ انتفاضہ۔ 1987 میں غزہ اور مغربی کنارے پر جاری اسرائیلی قبضے پر فلسطینیوں کے غم و غصے کی وجہ سے پہلا انتفاضہ شروع ہوا۔ دوستو، فلسطینیوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، لیکن اس میں بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد خطے میں امن کے لیے اوسلو پیس ایکارڈ کے نام سے ایک معاہدہ تیار کیا گیا۔ پہلے اوسلو معاہدے کے مطابق مشرق وسطیٰ کے لیے ایک ٹائم ٹیبل اور غزہ اور مغربی کنارے کے کچھ حصوں میں عبوری فلسطینی حکومت کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا۔ اس معاہدے پر 1993 میں دستخط کیے گئے تھے۔ یہ معاہدہ اسرائیل کے وزیر اعظم یtzhak رابین اور فلسطینی رہنما یاسر عرفات کے درمیان عمل میں آیا۔ نمبر 7، سیکنڈ انتفاضہ۔ ستمبر 2000 میں دوسرا فلسطینی انتفاضہ شروع ہوا۔ اس تشدد کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شارون نے مسجد الاقصیٰ کا دورہ کیا، فلسطینیوں کو یہ اقدام عمل بہت ناگوار گزرا، جس کے نتیجے میں بہت سے فسادات ہوئے اور ایک مرتبہ پھر کیا گیا امن معاہدہ توڑ دیا گیا اور تشدد کا یہ دور 5 سال تک جاری رہا۔ نمبر 6، دا 6 ڈے وار۔ دوستو، 1967 میں فلسطین اور اس کے ہمسایہ مسلم ممالک نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بہت تباہ کن جنگ ہوئی جو کہ 6 روز تک جاری رہی۔ لیکن دوستو، بدقسمتی سے فلسطین اور ہمسایہ مسلم ممالک بھی مل کر اسرائیل کو شکست نہ دے سکے، بلکہ الٹا ان کو نقصان ہوا۔ جنگ کے اختتام تک اسرائیل نے غزہ کی پٹی، مغربی کنارے، سینائے پینیسولا اور گولان کی پہاڑیوں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ آج اس جنگ کو 6 ڈے وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔
نمبر 5 دا PLO از بورن۔ 1964 میں پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن وجود میں آئی۔ اس کا مقصد ایک فلسطینی عرب ریاست کے قیام کو عمل میں لانا تھا۔ اگرچہ PLO کا اصل مقصد فلسطینی ریاست کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر ریاست اسرائیل کی تباہی کے لیے وقف تھا۔ 1969 میں فلسطین کے معروف رہنما یاسر عرفات PLO کے چیئرمین بنے اور اپنی وفات تک اس منصب پر فائز رہے۔ نمبر 4 اسرائیل بیکمز اے اسٹیٹ۔ مئی 1948 کو فلسطین کے لیے پارٹیشن پلان متعارف ہونے کے ایک سال سے بھی کم عرصے میں برطانیہ فلسطین سے چلا گیا اور اسرائیل نے خود کو ایک آزاد ریاست قرار دے دیا، جس کا یہ مطلب تھا کہ پارٹیشن پلان پر عمل درآمد کی رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے۔ اس اعلان کے فوراً بعد ہمسایہ عرب فوجیں اسرائیلی ریاست کے قیام کو روکنے کے لیے حرکت میں آ گئیں۔ اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف 5 مسلم ممالک میدان جنگ میں آئے، جن میں اردن، عراق، شام، مصر اور لبنان شامل ہیں۔ جولائی 1949 میں جنگ کے خاتمے تک اسرائیل نے خطے کے 2/3 حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس تنازع کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے مابین جدوجہد کا ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ نمبر 3 دا پارٹیشن آف پیلسٹائن۔ 1947 میں برطانوی حکومت کے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جس کے مطابق ایک آزاد یہودی ریاست اور دوسری طرف ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لانا تھا، جبکہ یروشلم شہر کو، جسے یہودی اور فلسطینی دونوں اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے تھے، اس معاہدے کی روح سے اسے ایک خاص مقام رکھنے والا بین الاقوامی شہر علاقہ ہونا تھا۔ یہودی رہنماؤں نے اس پیشکش کو فوری قبول کر لیا، لیکن فلسطینی عربوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ نمبر 2 پیلسٹائنز ارلی روٹس۔ دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ فلسطین کا لفظ اصل میں فلسطیہ کے لفظ سے ماخذ کیا گیا ہے۔ دوستو، اس خطے پر بہت سے گروہوں نے حکومت کی، جن میں بیبیلونز، پرشینز، گریکس، رومنز، عربز، سلجوق ترک، صلیبی اور مصری بھی شامل ہیں۔ نمبر 1 مسجد الاقصی۔ دوستو، فلسطین میں موجود مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد الاقصی بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن یہودی اس مسجد کو شہید کر کے اپنا 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، مگر اللہ کے حکم سے ان کا یہ ناپاک ارادہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ اس مسجد کو لے کر فلسطینیوں کو آئے دن یہودیوں سے جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔